حضرت سلیمان کہتی ہیں حدود ان چیزوں میں سے ہو گیا ہے جو مجھ سے کیا ہے غائب ہیں، میری اجازت کے بغیر کیوں گیا؟ وہ آئے گا، میں اسے سزا دوں گا یا اسے ذبح کروں۔ اس پاکستان دی حکومت سمجھی ہوئی، دفتر میں آؤ آؤ نہ آؤ نہ آؤ، 9 بجے کی جگہ 12 بجے آؤ۔ پھر لوگ دفتروں میں آئیں تو افسر صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں، سنے نہیں بات۔ غریب کی سنوائی نہ ہو، مرنا نہیں ہے۔ کہاں سے دھکے کھا کے غریب لوگ آتے ہیں؟ آفیسر دفتر میں نہیں، دفتر میں موجود ہے تو ان کے پاس وقت نہیں، میٹنگ میں پتہ نہیں کس طرح میٹنگاں کرتے ہو، ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ میں تو رات بھلوال گیا ہوں تو مجھے بھلوال کا راستہ ہی کوئی صحیح نظر نہیں۔ سالم کی طرف جا رہے ہیں وہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، لکمور کی طرف جا رہے ہیں وہ سڑک ٹوٹی۔ 21ویں صدی میں شرم کرو، 21ویں صدی میں ہو، لوگوں نے سمندروں میں راستے بنا لیے، دریاؤں میں آبادیاں بنا لی، تہاڈے کو ٹرن واسطے سڑک کوئی نہیں جس پر تم چل سکو، ہسپتال کوئی نہیں، علاج معالجہ کوئی نہیں۔ تم بڑے تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ ہو، تم جیسے تعلیم یافتہ لوگوں سے ہمیں افغانستان کے طالبان بہتر نظر آتے ہیں، جنہیں تم اجٹ کہتے ہو، مدرسوں کے پڑھووں کو اجٹ کہتے ہو۔ جاؤ وہاں ڈالر 72 روپے پہ آ گئے، 87 روپے سے 72 روپے پہ آ گئے۔ وہ کہتے ہیں ہم اقتصادیات نہیں جانتے۔ بڑی تہاڈی تعلیم معاشی اور اقتصادی، وہ کہتے ہیں ہم اقتصادیات نہیں جانتے، نہ ہم معاشیات جانتے، ڈالر یہاں آنا چاہیے بس۔ میں نے کئی مرتبہ کہا تم نے قانون کیا بنائے؟ غریبوں کو پیستے ہو۔ تم نے قانون کیا بنائے؟ غریبوں کو مارنے کے لیے۔ کریانے کی دکان ہے، تم چھولیاں دے دال دا ریٹ لکھ کے رکھ، سبزی کی اتنی سی دکان ہے، مولی دا ریٹ لکھ کے رکھ۔ چنے کی دال ہے، پیچھے سے وافر تعداد میں آ گئی سستی ہو گئی، پیچھے سے تھوڑی آ گئی مہنگی ہو گئی، ہوتا جو۔ انہاں ڈاکٹراں دی فیس مقرر کرو جناب، ہسپتال کے جو کمرے ہیں ان کی فیس مقرر کرو۔ کوئی 6,000 7,000 روپے کا کمرہ ایک رات اور دن کے لیے، اس ظلم کو ختم کرو۔ پینڈس کے آپریشن کے کتنے پیسے لینے ہیں، اس کو کرو۔ طالبان نے کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ پڑھا ہے آپ نے؟ پڑھا ہے؟ نہیں نہ پڑھا؟ پروفیسر ڈاکٹر 200 روپیہ فیس، کسی مرض کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر 150 روپیہ فیس، عام MBBS 100 روپیہ فیس۔ انہوں نے مقرر کیے ریٹ، آگے سزا بھی سنو۔ سزا تسی تماشا بنایا، سول عدالت، سیشن عدالت، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، پھر کے دھکے لے لے کے مار چھڈیا تسی قوم۔ انہوں نے سزا کیا مقرر کی پتہ ہے؟ قید، مقدمہ۔ انہوں نے کہا جو ڈاکٹر اس کی خلاف ورزی کرے گا تا حیات اس کا ہسپتال سیل کر دیا جائے۔ ختم، چل بھائی گھر جا، گھر والوں نو ویکھ جا کے کرو نا۔ ہمارے آرمی چیف انہوں نے کچھ اشارے دی بہتری کے، کہ ہم بہتری کی طرف آئیں گے۔
کچھ اشارے دیے. اگر آرمی چیف ذاتی دلچسپی لے کر ان چیزوں کو کنٹرول کریں، پٹرول نصب پہ لے آئیں، بجلی کے بل اور نیچے لے آئیں، ساری قوم ان کے ساتھ. سیاسیوں سے تنگ ہیں ہم، ساری قوم ان کے ساتھ ہے. قوم کو روٹی چاہیے، روٹی. لوگوں کے بچے پانی میں ٹکڑے دبو کے کھا رہے ہیں. ظالموں، لقمہ لے کر اوپر سے پانی پیتے ہیں وہ بچے چھوٹے چھوٹے. اس کا بیٹا مر جاتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی. تمہاری پروٹوکول کی گاڑیاں 20 چلتی ہیں. سندھ کے علاقے میں ایک آدمی کا بچہ مر جاتا ہے، میت کو لے جانے کے لیے اس کے پاس ایمبولینس نہیں ہے، گاڑی کے پیسے نہیں ہیں، وہ موٹر سائیکل پہ بچے کو اٹھا کے لے جا رہا. تم سے حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن. اگر فاروق اعظم یہ کہتے ہیں فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھوک سے مر گیا قیامت کے دن عمر سے پوچھو گی. اور دجلہ کے کنارے دجلہ کی پل پر اگر کوئی گڑھا پڑ گیا، گڑھا، اور کسی بکری کا قدم اس گڑھے میں آ کے بکری کا قدم ٹوٹ گیا نا، قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا. سیدھے ہو جاؤ، سیاسی لوگ سیدھے ہو جائیں، ورنہ قوم طالبان کا انتظار کر رہی. سیدھے ہو جاؤ. انہوں نے کر کے دکھایا ہے سب کچھ. ان کا جو آرمی چیف ہے نا، وہ ریڑیوں پہ سودے لے رہا ہے. ان کا جو گورنر ہے نا، وہ سڑک پہ چلتے ہوئے بندہ اس کو درخواست دیتا ہے اور وہ سڑک پہ بیٹھے بیٹھے گھٹنے پہ رکھ کے دستخط کر دیتا ہے. انقلاب ایسے آتے ہیں. تواڈے پروٹوکول ختم نہیں ہوندے. تم نے گنڈیری کی طرح اس ملک کو چوسا ہے، لیکن یہ جو گنڈیری ہے جس کا رس ہی ختم نہیں. پتہ نہیں کیسی گنڈیری ہے یہ، اس کا رس ختم ہی نہیں ہو. تم چوس چوس کے موٹے ہو گئے ہو، اس گنڈیری کو چوس رہے ہو. یا اللہ کوئی اچھا سا حکمران دے دے مولا، دین کے حق میں بھی مخلص ہو اور ملک کے حق میں بھی مخلص ہو، غریبوں کا خیر خواہ ہو، اس کے دل میں کوئی جذبہ ہو غریبوں کے لیے. اللہ تو اسے بعید کوئی نہیں مولا. سب کو آزما لیا ہے، سب کو آزما کے دیکھ لیا ہے. اس ملک کا کچھ نہیں بنا. اس ملک کا بگڑا ہی بگڑا ہے. 21ویں صدی میں ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ 21ویں صدی میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. 21ویں صدی ہے، ہمارے پاس بجلی کوئی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ کوئی وقت ایسا نہ آ جائے پھر وہ لالٹینیں، پھر وہ سائیکل، پھر وہ ہاتھوں سے جھلنے والے پنکھے، ہم اس پر آ جائیں گے. ہمارا 6 لاکھ کا بل آیا مدرسے کا، 2-3 مہینے اور 6 لاکھ کا آئے، کہاں سے دیں گے؟ 1,60,000 ہمارا مسجد کا بل آیا، 2-4 مہینے اور آئے، کہاں سے دیں گے؟ ایک گھر والے کا 30 35 ہزار بل آیا، اس نے کوئی چیز بیچی، بل ادا کیا، کب تک بیچے گا؟ آخری حال یہی ہے نا، لالٹینیں، پنکھے. تم نے یہ حشر کر دیا ملک کا. 21ویں صدی میں تم ہمیں یہاں تک لے آئے ہو، لالٹینیں جلانے پر، موم بتیاں جلانے پر، ہاتھ والے پنکھے جھلنے پر، یہاں تک تم نے ہمیں پہنچا دیا ہے. اللہ تم سے حساب ضرور لے گا انشاءاللہ. اللہ اسی دنیا میں تم سے حساب. جنہوں نے حرام کھایا ہے نا، جن نے بھی کھایا ہے، افیسروں نے کھایا ہے، سیاسیوں نے کھایا ہے، جس نے بھی کھایا ہے، یا اللہ انہیں اسی دنیا میں سزا دے میرے مولا. وہ ہمارا مال ہے. امیروں سے ٹیکس لے کر غریبوں پہ خرچ کرو، یہی اصول ہے نا؟ کیوں بھائی، کیا اصول ہے؟ امیروں سے لو، غریبوں پہ خرچ کرو. پاکستان کا اصول کیا ہے؟ غریبوں سے لو، امیروں پہ خرچ کرو. تم نے الٹی گنگا بہا دی ہے یہاں.
اللہ تم سے انتقام لے. یہ قوم بڑی جلی ہوئی، بڑی افسردہ ہے یہ قوم. اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما. یہ بڑے اچھے مقصد کے لیے بنا تھا، بہت لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھیں، بچے ذبح کروا دیے تھے، بچیوں کی عزتیں لٹ گئی تھیں. وہی قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے انشاءاللہ یہ ملک قائم تو رہنا ہے انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قائم تو رہے گا یہ ملک. لیکن تم نے غداری کی اس کے نظریے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا دے اور کوئی اچھا سا حکمران دے دیا، اچھا سا حکمران دے دیا. ہاں، یہ میں نے پچھلے جمعے آپ سے کہا تھا کہ سولر مسجد کے لیے سولر سسٹم جو ہے وہ میں نے آپ سے اپیل کی، لوگوں نے تعاون کیا، تقریباً 12 لاکھ روپیہ اکٹھا ہو. تسی اس تے سبحان اللہ ہی نہیں آتے. آپ نے سمجھا بھی ہوں پھر منگن لگا. بولو تو صحیح، آپ نے کیا دینا ہے؟ تسی تے آپ منگتے ہو، تم تو خود فقیر ہو بھائی. کس کے؟ سب منگتے ہیں، بادشاہ بھی منگتا ہے، مزدور بھی منگتے. تم نے کیا دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے. آپ کا دل بھی پھیرنا ہے تو اللہ نے پھیر. 4 لاکھ روپیہ رہ گیا، 4 لاکھ صرف. آئیں گے لوگ، یہ جو لوگ بولتے نہیں ہیں، جمعے کے بعد مجھے لوگ ملتے ہیں، وہ لوگ رقم دیتے ہیں، تبھی تو 12 لاکھ روپیہ اکٹھا ہوا نا. اس میں 5 لاکھ باہر سے آیا اور کچھ 1 لاکھ اور دوسرے ممالک سے بھی ہمارے دوستوں نے بھیجا، دوسرا سارا ہمارے نمازیوں نے کی. تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں سب لوگوں کو شامل کرنا چاہتا ہوں، اپنے تمام نمازیوں کو اس کار خیر میں شامل کرنا چاہتا ہوں. یہ جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غریب بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے، وہ سارے اپنا حصہ ڈالیں. آج یہاں ایسے بھی ہیں جو 10,000 20,000 5,000 1,000 تو بات ہی کوئی نہیں. یہاں 20 بندے ہوں گے جو 1,000 روپے دے سکتے، 500. یہاں ایسے بھی ہیں جو 4.5 لاکھ بھی دے سکتے، وہ کہہ سکتے ہیں جی 4 لاکھ ہم دیں. ایسے بھی، لیکن دے گا وہی جس کو کون توفیق دے گا؟ میرے اللہ نے توفیق. آپ یہ جھولی والے آ رہے ہیں، آپ میں سے ہر بندہ اپنی طاقت سے بڑھ کر کسی کے سامنے جھولی خالی نہیں جانی چاہیے. اور یہ سارا سولر سسٹم کے لیے، بلوں کے لیے اور سولر سسٹم کے لیے، اس میں آپ نے لگانا ہے. یہاں جو صاحب ثروت لوگ ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میری نظروں کے سامنے ہیں، نگاہوں کے سامنے ہیں وہ لوگ. نام لینا یہ وہ چندہ ہی حرام ہو جاتا ہے، یعنی جبراً کسی سے لینا وہ حرام کے زمرے میں آ جاتا ہے. میں ایسا کام نہیں کروں، لیکن ان سے میں کہوں گا ضرور کہ یہ تمہارے اور رب کے درمیان معاملہ ہے. تم جانتے ہو یا تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کتنی حیثیت کے مالک، تم جانتے ہو، تمہارا رب بھی جانتا ہے. یہاں اگر ایک مزدور 100 روپے دیتا ہے نا، تو کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اس کے مقابلے میں 20,000 بھی دینا تو وہ 100 روپے سے کم ہے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. جھولی بھریے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے. اللہ آپ کا ذہن بدلے. تو یہ آ رہے ہیں پیچھے سے، پھر شروع ہو جی ایک دفعہ، پھر پیسے نکالیں بھائی، پہلی سب والے ماشاء اللہ. تھوڑا سا ہم لیٹ ہوں گے اس جھولی کے لیے، یوں ہی جھولی ختم ہو جائے گی، اس وقت میں تقریر اپنی ختم کر دوں گا اور اگلے جمعے وہیں سے شروع کر دوں گا انشاءاللہ.